أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں فرضیت صوم کا ذکر ہے اور ساتھ ہی اس کی غرض اور مقصد بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ روزہ فرض ہے، فرض کر دیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے کی غرض ہے تقوی، حصول تقوی۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، بچ جانا۔ انسان دنیا کے اندر ہر اس شے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو نقصان دہ ہے۔ انسان کے بدن کو جو شے نقصان دے یا اس کے مال اولاد کو جو نقصان دے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگ ہی ہے مثلا، دنیا کے اندر آگ سے بچتا ہے انسان، اپنے بچوں کو بچاتا ہے، اپنے مال کو بچاتا ہے آگ سے۔ یہ جو آگ سے بچنا ہے، عربی لغت کے اندر اس کو بھی تقوی کہتے ہیں کہ انسان بڑا محتاط ہو جاتا ہے کہ کہیں آگ لگ نہ جائے، یا خاردار جگہ سے گزرنا ہو، کانٹوں والی جگہ ہے، کانٹے ہی کانٹے ہوں، ٹہنیاں ہوں کانٹوں والی، اس میں سے گزرنا ہے تو انسان بچ بچ کے گزرتا ہے، کہیں کانٹا لگ نہ جائے، اس کے بدن کو نہ لگ جائے، کپڑوں کو نہ لگ جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس کو بھی لغت عربی کے اندر تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی، کوئی گڑھا آ جائے، کنواں ہے مثلا پانی کا یا گندا نالا ہے، انسان اس کے کنارے سے گزر رہا ہو تو بچ بچ کے گزرتا ہے کہ کہیں میرا پاؤں پھسل نہ جائے اور میں گر نہ جاؤں۔ گڑھے کے اندر یا نہر ہے، دریا کا کنارہ ہے، وہاں سے گزرتا ہے، پل پار کرنا ہو تو احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی کے بارے میں کسی شاعر نے یہ شعر بھی کہا ہے، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى بسنا کماش فوق ارض الشوق یحذر ما یرا، کہ تو چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ جان، چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھ کہ یہ معمولی ہیں،
کیونکہ یہ پہاڑ جو ہے نا یہ کینکروں سے ہی بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کینکر جمع ہو کے پتھر بنے ہیں، ان سے پہاڑ بن گئے ہیں۔ اور تو ایسے کر دنیا کی زندگی میں، اس طرح کر جس طرح کانٹوں والی جگہ سے گزرنے والا بندہ گزرتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اس کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ یہ تقوی کا معنی ادا کیا ہے، اور اللہ تعالی نے روزے کی غرض تقوی ہی بتائی ہے، لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی اللہ تعالی کے عذاب سے بچنا، دوزخ سے بچنا، قبر کے عذاب سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی۔ اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کر لینا، یہ ہے تقوی۔ جس کے دل میں تقوی آ جائے نا وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے بندہ۔ جس کے دل میں تقوی نہیں ہے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا واشار الی صدرہ، کہ تقوی اس جگہ پر ہے۔ آپ نے اپنے سینے یعنی دل کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان کے بدن میں جو اس کا دل ہے یہ ہے تقوی کا مرکز، تقوی کا محل، جگہ، مقام۔ دل میں اگر تقوی ہو انسان کا سارا بدن جو ہے نا وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ طبی طور پہ بھی ویسے انسان کا دل اگر صحیح ہے تو اس کا بدن صحیح ہے، اور روحانی طور پہ بھی ایسے ہی ہے۔ روحانی طور پہ کہ دل اگر صحیح ہے انسان کا، دل میں تقوی ہے تو اس کے بدن پر اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اگر دل کے اندر کوئی مرض لگ جائے نا، دل کا مریض، تو اس بیماری کے آثار اس کے پورے بدن کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دل میں اگر تقوی نہیں ہے تو برے اثرات بدن پر ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، سارا بدن متاثر ہو جاتا ہے اس کا۔ اگر دل میں تقوی ہے پھر بھی سارے بدن پر اچھے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہی حقیقت بیان فرمائی ہے، ان فی الجسد لمضغہ، صحیح بخاری میں ہے کہ بدن کے اندر، انسان کے بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو، درست ہو، تو انسان کا سارا بدن جو ہے نا وہ درست رہتا ہے، صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے نا، اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے، فساد برپا ہو جائے، تو سمجھو کہ انسان کا بدن وہ خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے وارد ہوتے ہیں دل پر، فتنے بہت کثرت کے ساتھ دل پر وارد ہوتے ہیں، دل پر فتنے وارد ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، سیاہ نقطہ۔ دوسرا گناہ کیا 2 نقطے، تیسرا کیا 3 نقطے، اسی طرح جتنے گناہ اتنے ہی نقطے، حتیٰ کہ اس کا سارا دل وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ توبہ کر لینا، گناہ ہوا ہے، توبہ کر لی، تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔
گناہ کا نقطہ وہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے وہ نقطہ اسی طرح ہی رہتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کی غرض جو ہے نا وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ تقویٰ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بندہ نمازی بن جائے بس، کہ یہ نمازی ہے، پکا سچا نمازی ہے، صرف اتنا ہی تقویٰ نہیں ہے۔ یہ تقویٰ جو ہوتا ہے نا یہ انسان کی پوری زندگی کے مسائل یا زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، حقوق العباد کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے تقوی کا۔ اتنا تقوی عام ہے۔ اگر تقوی ہو کبھی بندہ کسی انسان پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتا، کبھی رشوت نہیں لے سکتا، کہیں کسی کا مال لوٹ نہیں سکتا، کبھی چوری نہیں کر سکتا، کسی کا مال غصب نہیں کر سکتا، کسی کا پلاٹ غصب نہیں کر سکتا، اگر تقوی دل کے اندر ہو۔ آج دنیا کے اندر ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں، مظالم ہی مظالم ہیں، ظلم اور زیادتیاں۔ مسلمان پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، مسلمان کا نقصان کر رہا ہے، مال لوٹ رہا ہے، جھوٹ بول کے جھوٹی قسموں کے ساتھ۔ عدالت میں جا کے دیکھیں آپ، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے کذاب گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے پھر رہے ہوتے ہیں مال کی خاطر۔ ایک دوسرے کا خون چوسا جا رہا ہے، دو نمبری عام ہے، ملاوٹیں ہیں، کوئی خالص شے ملنے کو مشکل ہے، ہر شے کے اندر دو نمبری۔ کرنے والے کون ہیں؟ اسلام کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم مسلمان ہیں، کئی نمازی بھی ہوتے ہیں، پکے سچے نمازی۔ دو نمبری تو عام ہے ہمارے ملک کے اندر۔ یہ بالکل تقوی کے منافی ہے۔ یہ تقوی اگر ہو تو بندہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ المسلم اخو المسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلم، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان صحیح سلامت ہوں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی علی النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ اس پر انہوں نے عمل بھی کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو غلط مشورہ نہیں دینا کہ جس سے اس کا نقصان ہو جائے، اس کے فائدے کا ہی سوچنا ہے۔ آج مسلمان کے ہاتھ سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ کاروبار میں اتنے دھوکے ہیں نا جسے ہم شمار نہیں کر سکتے کاروباروں کے اندر۔ یہ سب تقوی کے منافی ہے یہ شے۔ روزہ جو ہے نا وہ روکتا ہے، روزہ منع کرتا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ معاشرہ ایسے بن جائے جس کے اندر بگاڑ نہ ہو، اصلاح ہو، فساد نہ ہو،
ان اللہ لا واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو تو پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ ہر گناہ جو ہے نا وہ فساد فی الارض ہے، ہر گناہ۔ روزے کے آداب ہوتے ہیں، واجبی آداب بھی ہیں روزے کے، استحبابی آداب بھی ہیں روزے کے، جن سے انسان کے لیے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بگاڑ عقیدے کے لحاظ سے زمین کے اندر جو فساد فی الارض ہے وہ ہے شرک۔ شرک آج شرک بہت ہے دنیا کے اندر، شرک غیر مسلموں میں تو ہے ہی، غیر مسلم ممالک کے اندر تو ہے ہی، جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہ بہت پایا جاتا ہے۔ یہ شرک جو ہے نا یہ سب سے بڑا گناہ بھی ہے اور سب سے بڑا فساد فی الارض ہے یہ شرک، اور سب سے بڑا گناہ ہے یہ ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف ہو نہیں سکتا، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ اعمال میں ترک صلاۃ ہے سب سے بڑا گناہ، نماز کو ترک کرنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، سال کے بعد رمضان آتا ہے روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن نماز کے اندر وہ سستی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اگر پڑھ لی، ایک پڑھ لی فجر کی، باقی چھوڑ دیں، یا جمعہ پڑھ لیا، کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ ایسے روزے رکھنے کا فائدہ نہیں، وہ روزہ ہی کیا جو انسان کو تقوی سکھاتا ہی نہیں ہے، جس سے تقوی حاصل ہی نہیں ہوا وہ روزہ ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ تو روزے کی غرض بتا رہے ہیں، مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی حاصل ہو جائے تمہیں۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے، جب ایک انسان وہ روزہ رکھتا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور کھانے پینے سے وہ پرہیز کرتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے اس لیے، تو وہ نماز جو روزے سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے، زیادہ اہمیت والی ہے، ادھر یہ خیال کیوں نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی تو حکم دیا ہے نا، اور ترک نماز سے سختی سے منع کیا ہے۔ ترک صلاۃ کا گناہ روزہ چھوڑنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بندہ کبھی متقی بن نہیں سکتا جو نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ ایسا شخص تو مسلم کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو نماز فرضی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث آتی ہیں، فرضی نماز ترک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھنے کا یہ واجبی ادب ہے کہ بندہ فرضی نماز اہتمام کے ساتھ قائم رکھے، اور ہمیشہ کے لیے یہ لعلکم تتقون جو فرمایا ہے نا، اس میں ہمیشہ کے لیے ہے کہ تاکہ تم ہمیشہ 11 مہینے بعد کے جو ہے نا اس میں بھی تقوی اختیار کیے رکھو۔ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یہ تقوی کا سبق سکھاتا ہے، تب تقوی کا درس ہے یہ رمضان، تقوی کا درس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ پورا ہی اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اسلام کیا ہے؟
اسلام پہلے کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ یہ ہیں 5۔ سب سے پہلے بنیادی ہے کلمہ شہادت، توحید و رسالت کی گواہی دینا صدق دل کے ساتھ ہے۔ دل کے صدق سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، الہ وہی ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا حاجت روا، سب کی پکاروں کو سننے والا، قبول کرنے والا اور قدرت رکھنے والا، مددگار پوری کائنات کا وہی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول، اور 5 وقت کی نماز قائم کرنا، رمضان زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ ہے اسلام، بنیادی ہیں یہ بنیادی جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک باب ہے، باب امور الاسلام، اسلام کے امور کا بیان۔ کل امور اسلام کے 70 سے کچھ اوپر ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو یہ کل ہیں۔ 5 یہ بنیادی ہیں، بالکل بنیادی۔ ان 5 میں سے جو کلمہ ہے یہ ان 4 کی بنیاد ہے، ان 4 کی بنیاد ہے یہ کلمہ۔ جب ان 4 کی بنیاد ہے تو پورے اسلام کی بنیاد ہو گیا کلمہ۔ کلمہ پڑھنے سے تو انسان اسلام کے دروازے سے اندر آ جاتا ہے، اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر کلمہ ہی نہ پڑھے اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اسلام کے دروازے سے داخل ہو گیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہ نماز قائم کرنا ہے، دن اور رات کے میں 5 بار۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے نا، کسی نے اسلام قبول کیا ہے، اسی وقت روزہ فرض ہے اس پر، اسی دن سے روزہ فرض ہے۔ اگر رمضان میں اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے۔ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نماز کے وقت میں بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، اب نماز ترک کرے گا نا تو اسے تارک صلاۃ سمجھا جائے گا۔ نماز کے وقت کے اندر اندر بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ روزہ نماز پڑھنی فرض ہے اس پر۔ اگر اسی طرح وقت گزر گیا، اس نے نماز نہ پڑھی تو اس کا یہ ترک صلاۃ شمار ہوگا کہ اس نے نماز چھوڑی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے اندر بلوغت کو پہنچ گیا، اب اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر دن کے وقت وہ بلوغت کو پہنچا ہے، دن کے وقت، کئی فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اب شام تک وہ کھانا نہ کھائے، کیونکہ اب وہ ان لوگوں میں شمار ہے اس کا کہ اس پر روزہ فرض ہے۔ ویسے اس میں اختلاف ہے علماء کا، کئی کہتے ہیں کہ اگلے دن صبح روزہ رکھ لے اور اس کی قضائی دے دے بعد میں، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ اب ہی وہ نہ کھائے شام تک، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر قضائی اس پر پھر بھی ہے، بعد میں وہ روزہ رکھے گا۔ کوئی عورت ہے، اگر وہ انہی دنوں میں رمضان کے دن کے وقت وہ طاہر ہو جاتی ہے، ایام سے پاک ہو جاتی ہے،
اس دن کئی فقہا کے نزدیک ہے کہ شام تک وہ کچھ نہ کھائے۔ کئی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس دن کی قضائی وہ جس طرح دوسرے دنوں کی قضائی اس نے دینی ہے 6 یا 7 دن، اس کی بھی قضائی میں یہ شامل ہے۔ یہ علماء کا اختلاف ہے علمی سا۔ اس سے کتنی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے بچے یا بچیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اب روزہ فرض ہے، کوئی توجہ نہیں ہوتی والدین کی، کوئی نماز نہیں پڑھتے، والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب یہ بالغ ہو چکے ہیں، ان پر نماز فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مروا اولادکم وہم ابناء مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ بچے 7 سال کی بھی عمر کو پہنچ جائیں نا تو ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں ان کو سزا دے سکتے ہو، مار سکتے ہو، مار کے نماز پڑھاؤ ان کو 10 سال کی عمر میں۔ دیکھو 10 سال کی عمر میں عموماً بلوغت کی عمر نہیں ہوتی ہے، بالغ نہیں ہوتا، پھر بھی نماز کی اہمیت کی وجہ سے، اس کو عادت ڈالنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بچوں کی تربیت ہے، اسلامی تربیت ہے یہ۔ آج افسوس کی بات ہے کہ والد نماز پڑھتا نہیں ہے، باپ پڑھتا ہی نہیں ہے، والدہ نہیں پڑھتی، تو کیا انہوں نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو خود آپ نمازی نہیں ہے تو اپنے بچوں کا کیسے سوچے گا کہ یہ پکے سچے نمازی بن جائیں؟ اگر سب نمازی بن جائے نا معاشرے کے اندر تو معاشرے کی اصلاح بڑی اچھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے نا بلا شبہ نماز یہ بے حیائی کے کاموں سے منع کرتی ہے اور منکرات برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز نمازی بن جائے نا پکا سچا صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا اور نماز کی اہمیت دل کے اندر ہو تو بندہ نیک بن جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ دیکھے بھی جاتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن دوسرے جرائم پائے جاتے ہیں ان کے اندر، فحاشی بھی، منکرات کا ارتکاب، لوگوں کے ساتھ دھوکہ، فریب۔ وجہ کیا ہے؟ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں ہے، نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں عادتاً کہ یہ عادت ہے، ایک عبادتاً نہیں ہے۔ عبادتاً اگر نماز پڑھے نا بندہ کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ میرا رب، اللہ کی عظمت اور شان، اس کا جلال ذہن میں بٹھا کے پھر ایسی نماز بندے کو نیک بنا دیتی ہے، نیک بنا دیتی ہے۔ آج یہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، بہت دور ہو چکے ہیں ہم دین سے۔ یہی دیکھ لیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، ادھر چند افراد ہوتے ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں پہلے۔ روزے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آئیں، اللہ کا حکم ہے یہ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آ جاؤ جب اذان ہو جائے۔ مسجدیں عموماً خالی ہوتی ہیں اذان کے وقت۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بعض مساجد ہم نے دیکھی ہیں بڑے شہروں کے اندر، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوتا پہلے ہی وہ بھری ہوتی ہیں۔ بعض دیہاتوں کے اندر بھی ایسی مسجدیں دیکھی گئی ہیں،
خطبہ شروع ہونے کے وقت ہی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، لیکن ہماری مسجد کی یہ حالت ہے، بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کرنے سے منع کر دیا ہے، اذان کے ساتھ فوراً وزر البیع، اللہ فرماتے ہیں کہ بیع کو ترک کر دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، منع ہے، بس ادھر ہی آ جاؤ، بس ایک ہی کام ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اللہ کے نزدیک اگر تمہیں پتہ ہو۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب بنا دیتا ہے رزق کے، اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت سوچنے کی بات ہے، یہاں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی طرح ہونے سے سختی سے منع کر رہا ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر سختی آ گئی تھی۔ سب سے زیادہ مشہور دنیا کے اندر جن کے دلوں کے اندر قسوت ہے، قسوت، وہ ہیں یہودی پوری دنیا کے اندر ان کے دلوں کے اندر قسوت ہے، سختی ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے ان کے دل، قرآن گواہی دیتا ہے اس پر۔ ان لوگوں کی طرح ہونے سے ہمیں سختی سے روکا گیا ہے۔ ان کے اندر یہی چیز پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اگر منع کیا ہے منع نہیں ہوتے تھے، اگر حکم دیا ہے تو وہ کرتے نہیں تھے۔ انبیاء بھی ان سے تنگ تھے، موسیٰ علیہ السلام بہت تنگ تھے ان سے کہ جو بھی حکم دیتے یہ الٹ چلتے تھے، الٹ۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل جو ہے نا بڑے سخت ہیں، حق کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں، کاروبار کے اندر بڑے مگن ہیں، دنیا کی ہوس، ہرس، لالچ سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا اور دنیاوی زندگی کے ساتھ ہرس یہ انہی کو ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، سب سے زیادہ اب آپ ان کو پائیں گے دنیا کی زندگی پر حریص، دنیا کے مال پر حریص یہودیوں کو۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں منع فرمایا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ بن جائیں، قطعی طور پہ نہ بن جائیں جنہیں کتاب دی گئی ان سے پہلے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے خاشع ہو جائیں، مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، جھک جائیں ان کے دل۔ دیکھو یہاں لذکر اللہ لفظ آیا ہے، لذکر اللہ، وما نزل من الحق، اور جو حق نازل ہوا ہے اس حق کے لیے ان کے دل جو ہے نا وہ جھک جائیں، قبول کر لیں حق کو۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، مدت دراز ہو گئی، یعنی انبیاء گزر گئے، وفات ہو گئی نبیوں کی، ان کے بعد رہے لمبی مدت، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح دل بن گئے ان کے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سارے نافرمان تھے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ، تمہارے دل تو اللہ کے ذکر کے لیے اور حق کے قبول کے لیے ہر وقت جھکے ہونے چاہیے۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ بولا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان ہو جائے نا، تمہیں بلایا جائے تو جلدی آ جایا کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ خطبے کو بھی اللہ نے ذکر اللہ کہا ہے، خطبہ سننا فرض ہے یہ، اور جمعے کی نماز وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کے لیے دل جو ہے نا وہ جھکنے والے بن جائیں، اہل ایمان کے، اور اہل کتاب کی طرح نہ بنیں، یہودیوں کی طرح کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھکتے ہی نہیں تھے، اور عبادت کے لیے ان کے دل جھکتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر قسوت تھی، قسوت۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں نا، ان دلوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ جن کے دل اللہ کے ذکر کے لیے وہ جھکتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا شخص میت ہے، میت، جس کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ میت ہے، میت، مردہ۔ اور جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے، وہ اپنے دل کو آباد رکھتا ہے، وہ ہے زندہ، زندہ۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کثیر منہم فاسقون، بہت سارے، کثرت سے ان کے اندر فاسق ہے۔ فاسق کہتے ہیں نافرمان، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہی نہیں ہے، دل اس طرح سخت ہو گیا ہے اس کا۔ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، وہ بڑا محروم ہے، عبادت سے جو محروم ہے نا، وہ محروم ہے، قیامت کے دن بھی جنت سے اور رحمت سے محروم ہوگا، اس کا ٹھکانہ پھر آگ ہی ہے، جہنم ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، کتاب و سنت اتنی واضح ہو گئی ہے نا، علم قرآن کا علم ہے، سنت کا علم اس دور میں جتنا واضح ہوا ہے، اتنا واضح پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس کے اسباب اور ذرائع بہت زیادہ ہیں۔ جس کے پاس ٹچ موبائل موجود ہے نا، سمجھو کہ اس کے پاس کتاب و سنت کا علم بھی ہے، اگرچہ اس کے پاس فحاشی بھی ہے، دشمنان اسلام کا مواد بھی ہے، اس کے پاس کتاب و سنت کا علم بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اب جو شخص ادھر توجہ ہی نہیں کرتا، سر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی توجہ دوسری طرف ہی رہتی ہے، فحاشی کی طرف، ایسا شخص جو ہے نا وہ برباد ہے، برباد ہے، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ اچانک قبر کے اندر جب پہنچے گا اس وقت پتہ چل جائے گا، سب کچھ اس دن ظاہر ہو جائے گا۔ فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں، فرشتے، عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں بد آدمی کو، اور نیک آدمی کو رحمت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ احادیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے روزے کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے، پکے سچے نمازی بن جائیں، اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، فراڈ نہ کریں، اور اپنے دل کی اصلاح کر لیں، اور ایسے ہی پکی نیت کر لیں، اور سابقہ جو ہم سے ہوئے ہیں ان سے ہم معافی مانگ لیں، انشاءاللہ پھر کامیابی ہے۔ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، یہی روزے کا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔